جی ہمارے ساتھ مستفین کاظمی صاحب موجود ہیں. آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ان کی تلخ کلامی ہوئی. سر تھوڑا سا بتائیے گا کیا واقعہ ہوا, کیا بات کہاں سے شروع ہوئی؟ دیکھیں بات ہوئی ہے کل سے. کل معذرت, ابھی آپ دیکھیں یہ سپریم کورٹ کے باہر موجود ہے ابھی اس وقت. آپ کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا. نہیں, وہ تو اصل میں وکلا کا احتجاج ہو رہا تھا نا, اس لیے انہوں نے بند کیا. مجھے کیسے روکیں گے؟ اچھا, تو پھر ایک اور سیشن ہوگا اگر مجھے روکیں گے. بتائیے گا پہلے سیشن میں. اچھا, مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب میں کل جو سارا سلسلہ ہوا اس میں علی ظفر, جو بیرسٹر علی ظفر ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے وکیل, ان کو وہ 6 دفعہ کھڑے ہوئے, ان کو نہیں بولنے دیا. اور یہ پورا ایک لائک مائنڈڈ ججز کی بینچ ہے, 5 رکنی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو آتھر جج ہیں, جو سب سے ضروری ہے, اس کو میں ان کانسٹیٹیوشنل بینچ اس لیے کہتا ہوں کہ جو آتھر جج ہیں اس فیصلے کے, منیب اختر وہ اس میں نہیں بیٹھے, چیف جسٹس منصور علی شاہ اس میں نہیں ہیں, اور وہ 5 ججز بیٹھے ہوئے ہیں. 4 جو ہیں وہ ڈڈو جج ہیں فائز عیسیٰ کے, وہ صرف ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. تو اس میں سے 2 جج, جو ہمارا جو پروسیجر ہے اس میں یہ ہے کہ جب کوئی نیا جج آتا ہے کسی بینچ میں, تو نعیم اختر اعوان اور امین الدین نئے جج آئے تھے, تو یہ ری آرگیو ہونا تھا. یہ وکیلوں نے اس کو ری آرگیو کرنا تھا, وہ نہیں کیا. اور وہ دونوں جو ہیں وہ طوطوں کی طرح بیٹھے رہے, اور ان کو سب کچھ پتہ تھا. یہ آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی سے وہ سارا مینیپولیشن ہوئی ہے. تو یہ جو سلسلہ ہوا, اب وہ سارے یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ بنائے. اور یہ عام الفاظ میں پاکستانیوں کو سمجھانے کے لیے, جو عام الفاظ میں یہ بتاؤں کہ یہ جو بینچ فیصلہ کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ ایک ووٹر نے ایک امیدوار کو اپنے پسند کے, اپنی پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دیا, اور اس کے بعد جو ہے اگر امیدوار اس پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں چلا جائے تو اس پہ کوئی قدغن تو نہیں. سپریم کورٹ جو ہے اس کو ہار پہنائے گی. آپ یہ سوچیں, یہ انصاف کا سب سے بڑا ادارہ ہے یہ. اچھا, اس کے دوران پھر آپ جب اٹھے تو آپ کو بٹھانے کی کوشش کی گئی؟ نہیں, کوئی بٹھانے کی نہیں ہے. میں تو گیا, میں نے علی ظفر سے کہا کہ جی, انہوں نے کہا, وہ ٹوک رہے تھے, آرگیو نہیں کرنے دے رہے تھے. میں نے پھر جا کر کہا کہ یہ آرگیو کریں گے آج, اور ہم ادھر کھڑے ہیں, یہ آرگیو کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کون ہیں؟ میں نے, اگر آپ وہاں پر تھے تو آپ نے دیکھا کہ وہ پھر میں نے اپنا تعارف کرایا. اب فائز عیسیٰ کو اور مجھے ایک دن لائسنس ملا ہے کراچی میں. اچھا, اور فائز عیسیٰ کو جو ہے, میں رشید رضوی جسٹس کے ساتھ تھا, میں ان کا ایسوسیٹ تھا, اور فائز عیسیٰ کو مشیر پیش امام ہم نے ہی کروایا تھا. اچھا, میں کراچی یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ تھا, میں بڑا پاپولر تھا اس وقت. تو اس کو, مگر یہ کیونکہ مینٹل کیس تھا تو 3 مہینے بعد مشیر پیش امام نے اس کو آؤٹ کر دیا. یہ جوانی سے مینٹل ہے. سنا ہے منیب اختر صاحب کے ساتھ ان کا پرسنل ایشو بھی ہے کوئی؟ نہیں, کوئی پرسنل نہیں ہے. منیب اختر جو ہے انتہائی شریف آدمی, اور اس سے زیادہ لائق اور اس سے کوئی کمپیٹنٹ جو ہے کوئی جج نہیں ہے, کوئی جج. آپ سر اٹھے پھر؟ اور اسی طرح انہوں نے جو حرکت کی, جیسے جسٹس اعجاز الاحسن کو گن پوائنٹ پہ یہاں سر جو ہے ان کو فارغ کیا, آپ سر جب سامنے پیش ہوئے, اور بندیال صاحب کو بھی اسی طرح کیا. اور دونوں شریف خاندان, یہ جو صاحب ہیں, ان کا جو قاضی عیسیٰ صاحب ان کے والد ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم ان کو لائک نہیں کرتے تھے. سر اس سے ہٹ کے آج جو ہوا, آپ جب قاضی صاحب کے سامنے آئے تو پھر کیا ہوا؟ قاضی صاحب کو میں نے کہا کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا, علی ظفر آرگو کریں گے, یہ ہماری پارٹی ہے, یہ سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی, اگریوڈ ہے. آپ اس کے خلاف ایک ایکشن لینا جا رہے ہیں جو بالکل غیر آئینی, غیر قانونی ہے, وہ ہم نہیں ہونے دیں گے. ان کو پورا آرگومنٹ آپ کرنے دیں, اس کے بیچ میں آپ رکاوٹ, کوئی آبسٹیکل نہیں ہونی چاہیے, اینڈ ڈونٹ انٹرپٹ. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہم ہوتے ہیں, ہم 25 کروڑ عوام جو ہے اس کے ہم نمائندے ہیں, جس کی ٹیکس منی سے آپ جو ہیں یہاں پر بیٹھ کے عیاشی کر رہے ہیں, اور آپ یہاں پر تنخواہیں لے رہے ہیں. تو پھر آپ نے سر ایک خاص جملہ بولا, وہ کیا تھا؟ خاص کوئی جملہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ جی یہ, میں نے کہا کہ آج ہم نے احتجاج رکھا ہے, 400-500 وکیل وہاں پر باہر کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ آپ سمجھ لیں کہ آئین کی پیچھے ہیں, اور علی ظفر صاحب کے پیچھے ہیں, علی ظفر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ ہم آئین کی بحالی اور آئین کے تقدس کی پامالی نہیں ہونے دیں گے. آپ نے کہا ہم آپ کو دیکھ لیں گے, نہیں, کوئی آپ کو باہر نکالا گیا سپریم کورٹ روم نمبر 1 سے. میرے بھائی, اگر آپ وہاں پر تھے تو یہ چل رہی ہیں سر, میں اپنی
मैं खबरें गलत चल रही है ना, मैं तो सबने देखा है ना वहाँ पर। आप कैसे, कोई एक कमरे में थोड़ी बात हुई है। उन्होंने कहा कि नहीं आप बैठ जाए, मैंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं बैठ रहा और मेरा एहतजाज हो रहा है। मैं एहतजाज में, खबरें ये चली सर कि आपको पुलिस के जरिए बाहर निकलवाया गया, काजी साहब ने कहा इनको बाहर निकाल दो, खबरें ये चल रही हैं। आप थे अंदर? सोशल मीडिया पे हम खबरें पढ़ी हैं हमने, हम एहतजाज नहीं किया आप सर। अंदर नहीं थे ना फिर? नहीं। हाँ, अंदर इनकी हिम्मत नहीं थी कि पुलिस कोई, वो पुलिस आती कैसे? वो एक स्टाफ का मेंबर आया था सुप्रीम कोर्ट का, मैंने कहा भाई मैं खुद जा रहा हूँ एहतजाज में, हमारा एहतजाज है बाहर, उसमें मैं जा रहा हूँ, किसी की हिम्मत नहीं है मुझे बाहर निकाले। तो मैं अपनी मर्जी से गया और वो खुश हुआ कि मैं यहाँ से चला गया। फाइज ईसा इस पर खुश हुआ कि मैं यहाँ से चला गया। उन्होंने बाद में अली जफर साहब से कहा कि जो आप पे एतमाद था वो भी आज ख़त्म हो गया आपकी वजह से। वो तो अली हम पर क्या एतमाद है आज तक हम पर एतमाद क्या है? हमसे बल्ला छीना स्पेशल, हमारी जो आपसे हमदर्दी थी वो ख़त्म हो गई। हमदर्दी थी नहीं, मुनाफिक आदमी है, रियाकार आदमी है, मुनाफिक है, उसकी क्या हमदर्दी थी? कोई हमदर्दी नहीं थी। बहुत शुक्रिया सर। ये सर माइक यार ये दरवाज़ा नहीं खुलता। जी, मुस्तफ़ीन काज़मी साहब जो हैं वो इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे। थोड़ी देर पहले काज़ी फ़ाइज़ ईसा चीफ़ जस्टिस, उनसे इनकी तलख़ कलामी हुई। मुस्तफ़ीन काज़मी साहब को सुप्रीम कोर्ट रूम नंबर 1 से बाहर निकाल दिया गया और अभी आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े एंट्री और एग्ज़िट दोनों इस वक्त बंद हो चुके हैं। दरवाज़े को अगर हम आपको जूम करके दिखाऊं तो दरवाज़े को इस टाइम देख सकते हैं आप, अंदर से ताला लगा दिया गया है। अंदर जो लोग हैं वो बाहर नहीं जा सकते और बाहर के लोग अंदर नहीं आ सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज चल रहा था। तो एहतजाज तकरीबन 1 घंटा पहले हो गया, लेकिन अभी तक चूँकि समाअत चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े बंद कर दिए गए। आम साइलिन को बहुत मुश्किल हो रही है। पहले तो मार्गला रोड से यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है और अगर कोई यहाँ पहुँच जाता है पैदल सफ़र करके, उसके बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिले पर इस वक्त पाबंदी है। वकला को भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आने दिया जा रहा। ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हालात हैं। फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ है, 4-5 साल मुझे आते हुए हो गए हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि वकला को भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने की इजाज़त नहीं मिल रही। अभी मुस्तफ़ीन काज़ी साहब अंदर आना चाह रहे थे और वकला जो हैं वो बाहर खड़े हैं, अंदर आना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस है उनके पास, लेकिन उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा। मीडिया के जो नुमाइंदे बाहर रुक गए, वो बाहर रुक गए, उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा। जो अंदर मौजूद है उनको बाहर जाने में भी मुश्किल है। अभी आप देख सकते हैं कि ये बुज़ुर्ग वकील हैं, ये बाहर जाना चाह रहे हैं। अभी चाबी से ताला खुलेगा तो उनको बाहर जाने की इजाज़त मिलेगी, वरना ताले लगे हैं, किसी को अंदर और बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। बाहर जाने के लिए फिर भी थोड़ी बहुत गुंजाइश मौजूद है, लेकिन उस तरह नहीं है कि आप आएँ और डायरेक्ट बाहर चले जाएं और वापस अंदर आ जाएं। इस वक्त ये आप मनाज़र देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से लाइव मनाज़र हैं। अंदर समाअत चल रही है और बाहर ये मनाज़र है।